بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی۔ اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب۔ ہم نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج یوم عاشور کے موقع پر کربلا کی عظیم ترین قربانی کے فلسفے کے اوپر بات کریں گے۔ امت مسلمہ میں کے لیے اس میں کیا پیغام ہے، اس دن کی اہمیت کیا ہے اور فلسفہ شہادت بنیادی طور پر ہے کیا۔ تو شامی صاحب اس پر اظہار خیال فرمائیں گے۔ نامور مذہبی اسکالر جناب علیق احمد صاحب ہمارے ساتھ براہ راست کراچی سے موجود ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور وہ بھی اپنے علم سے ہمیں فیض یاب کریں گے۔ آج آپ نے دیکھا ہے پورے ملک میں یوم عاشور انتہائی عقیدت اور مذہبی احترام کے ساتھ منایا گیا ہے، لیکن شامی صاحب میں یہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے تب سے ہمیں محرم الحرام کے 10 دن یا یوم عاشور کے موقع پر جو ہم آہنگی ہے بین المسالک، اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے ہم دیکھے گئے ہیں، حکومتی سطح پر بھی، مذہبی سطح پر بھی، سیاسی سطح پر بھی، اور بڑے ہمیں ایکسٹراڈنری میز لینے پڑتے ہیں، ضابطے کھینچنے پڑے ہیں تاکہ امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔ آپ کے ہاں جب آپ نے ہوش سنبھالی تو یوم عاشور یہ 10 دن کیسے گزرا کرتے تھے؟ ان میں اور آج میں فرق کیا ہے؟ پھر ہم آگے چلتے ہیں، کربلا کے فلسفے کے اوپر بھی قربانی کی بات بھی کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تحفظ تو اس وقت بھی کرنا پڑتا تھا، اقدامات تو کرنے پڑتے تھے کہ کوئی غیر محتاط ذاکر ایسی گفتگو نہ کر دے یا کوئی ایسا واقعہ نہ پیش آ جائے، کوئی بھی شرپسند کچھ بات کر سکتا ہے، یعنی پولیس کو تو چوکس رہنا پڑتا تھا، لیکن یہ ماحول ایسا نہیں ہوتا تھا، بڑا پرسکون۔ اب تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا نا، کوئی دہشت گردی کی کوئی کارروائی ہو جائے گی، کوئی کریکر سے حملہ کر دے گا، کوئی بم پھٹ جائے گا، کوئی خودکش حملہ آور آ جائے، یہ تو تصور ہی نہیں تھا۔ اور یہ صرف شیعہ حضرات کے ساتھ منسلک نہیں تھا جو 10 محرم، میں نے سنا کہ مسالک ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے ایونٹس میں۔ جو سنی تھے اہل سنت وہ بھی سبیلیں لگاتے تھے، وہ بھی مجالس میں شریک ہوتے تھے، اور وہ بھی اسی طریقے سے جو محرم کے جلوس نکلتے تھے اس میں شریک تو آج بھی ہوتے ہیں۔ خیر مطلب یہ کوئی اور شیعہ سنی معاملہ کو ایسا گھر کے اندر خاندان میں ایک شخص شیعہ ہے، ایک سنی ہے اور پرامن طور پر رہ رہے ہیں، پرامن طور پر رہ رہے ہیں۔ ابھی اب ہمارے خاندان کئی ایسے ہیں، آپ دیکھیں جو ہمارے بڑا مشہور خاندان آپ کا یہ دیکھیں، علی کا جو خاندان ہے ہمارا، آپ کا سید امجد علی اور واجد علی اور بابر علی، اب یہ بڑا مشہور خاندان ہے نا لاہور کا اور پنجاب کا۔ اب اس میں سید امجد علی سنی، سید ان کے بیٹے بابر علی، ان کے بیٹے یعنی کئی سنی، کئی شیعہ، سر مراتب علی سنی، ان کی اہلیہ شیعہ، تو شیعہ سنی یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کوئی۔ اور ہمارے ہاں تو اکثر جو وراثت ہے اس کی بڑے ذمہ دار جو تھے وہ، کیونکہ وراثت جو تھی احناف کے ہاں تقسیم ہوتی ہے، یعنی اگر ایک بچی ہو صرف وارث تو اس کو پوری وراثت نہیں ملتی، آدھی ملتی، آدھی بھائیوں میں چلی جاتی۔ تو فقہ جعفریہ میں ایسا نہیں ہے، اور فقہ جعفریہ میں اگر ایک بچی وارث ہے تو اسی کو پوری جائیداد ملے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑا سبب تھا کہ جو ہمارے بڑے ذمہ دار تھے، جائیداد رکھنے والے لوگ تھے، وہ فقہ جعفریہ کی طرف زیادہ اٹریکٹیو ہوتے تھے۔ تو یہ کوئی یعنی محرم کو تنازع نہیں تھا، تو تنازع نہیں تھا، یہ سارا سب کا معاملہ تھا، پورے محلے کے محلے، شہر کے شہر، اسی طرح سبیلیں لگتی تھیں، حلیم پکتا۔ ہمارے اپنے گھر میں ہمیشہ حلیم پکتا ہے یا بریانی پکتی ہے، اسی طریقے تقسیم ہوتی ہے نیاز کے طور پر۔ تو یہ تو پھر دیکھیے یہ دکانداریاں بنی نا، جب آپ نے یہ جو جتھے بنائے نا، بزنس ہو گیا، پھر یہ فرقہ وارانہ جو سینٹیمنٹ ہے اس کو فروغ دینا یہ بھی ایک بزنس ہو گیا، جو ایک جتھے بنا کے ایک دوسرے سے الجھیں گے، چندہ اکٹھا کریں گے، باہر سے بھی امداد مل جائے گی، پیسے بھی بٹوریں گے، تنازع ہوگا۔ اور پھر جب آپ نے باہر لڑائی شروع ہو گئی ایران کی اور عراق کی تو اس کے اثرات بھی پاکستان پہ پڑ گئے۔ اس کے باوجود میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستانی معاشرہ جو نا بحیثیت مجموعی وہ شیعہ سنی میں تقسیم نہیں ہوا۔ دیکھیے
قائد اعظم جو تھے ان کا تعلق جو تھا وہ اس میں ان کے والد جو تھے وہ اسماعیلی تھے، آغا خانی. اب قائد اعظم خود جو تھے انہوں نے پھر اسنا عشری جو ہے اس سے اپنا تعلق جوڑا اور اپنی ختم کر دیا تعلق اسماعیلیت سے، اور پھر اس کے بعد اس سے بھی وہ اوپر اٹھ گئے. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ شیعہ ہیں یا سنی ہیں؟ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ تو چپ سوال کرنے والا کہ جی اس وقت تو یہ نہیں تھے. تو ان کا پہ آپ کہاں سے آ گئے؟ رسول اللہ کے دور میں اگر شیعہ سنی نہیں تھے تو آپ کیوں آ گئے؟ صحیح. تو یہ جو ہے پہ بھی آ جاتے ہیں یہ ڈیوائیڈ جو ہے، اب یہ پھر اس کے اندر بہت سی کئی وجوہات ہیں، بین الاقوامی ساتھی ہیں. اس کے باوجود پاکستان میں شیعہ اور سنیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی. وہ اس طریقے سے جڑے رہے ہیں. اور آج بھی پاکستان کے کتنے سربراہ مملکت ہیں جن کا جو فقہ جعفری سے تعلق رکھتے. آپ کو بتاؤں ایک بڑی واقعہ مشہور ہے کہ جب ہمارے سعودی عرب میں پاکستان کے فوجی دستے وہاں بھیجنے تھے تو وہاں سے یہ فرمائش کی گئی کہ بھائی اہل سنت ہونے چاہیے صرف. تو جواب دے دیا کہ جنت ضیاء رکھنا کہ نہیں، ہم تو تفریق ہمارے یہاں نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں شیعہ سنی تفریق نہیں ہوگی. جعفری یہ ہمارے یہاں تو فوج ہماری فوج ہے، پاکستان کی فوج ہے، اسلام کی فوج ہے. بالکل ٹھیک. سر انیق صاحب بھی منتظر ہیں اور زبیر صاحب بھی. آج کا دن اور پھر عاشور کی اہمیت یہ میں چھوٹی بات کروں پھر آگے کا سبق تو ہے ہی. میں آپ دونوں کی طرف بھی آتا ہوں. شامی صاحب بات پوری کر لیں. یہ 10 محرم کا دن، ایک تو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اس حوالے سے تو اب ظاہر ہے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن اس سے پہلے جب دیکھیں عاشورہ کسے کہتے ہیں، عاشورہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس دن 10 انبیاء کرام جو ہے نا ان کو اعزازات اور انعامات سے نوازا گیا اسی دن تاریخ میں 10 محرم کو. حضرت کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اسی دن، مسلم کی روایت ہے. 10 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی دن پہاڑ پہ ٹھہری. حضرت یونس علیہ السلام اسی دن مچھلی کے پیٹ سے باہر آیا 10 محرم. حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی دن بیماری سے شفا پائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں سے نکالا گیا تو 10 محرم تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یوم ولادت یہ ہے 10 محرم. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی اسی دن واپس آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو اسی دن کامیابی نصیب ہوئی، دریا چیرا گیا اور فرعون اس کا لشکر اس میں غرق ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے 10 محرم، اور اسی دن رات کو انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا. یہ 10 محرم. یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اسی دن حکومت دی گئی 10 محرم کو. تو یہ 10 محرم ہے، اس کی جو فضیلت ہے. اور اس میں عاشورہ کا جو دن ہے اس میں زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ روزہ رکھتے تھے. اس قدر اہم اور مبارک دن ہے. اور جب یہودی جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے بھی کہا عاشورہ کا روزہ رکھے. پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر یہ روزہ جو ہے اس کو واجب نہیں رہا، نفلی ہو گیا. وہ نفلی ہو گیا اور پھر اس کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. تو آپ نے فرمایا تھا جس کا جی چاہے روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے. مگر یہ پھر اسی دن حضرت حسین شہید ہوئے. حضرت حسین اور ایک نئی تاریخ رقم ہو گئی مسلمانوں کے تاریخ کے اندر سے ایک تاریخ نے جنم لے لیا. بالکل. مفتی زبیر صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں، شامی صاحب کی، انیق صاحب آپ بھی گفتگو سن رہے ہیں. آپ دونوں سے بھی مستفید ہونا چاہیں گے. شہادت حسین 10 محرم، کربلا میں تاریخ رقم ہوئی. ظلم کے آگے سر نہ جھکانا، یہی بات سمجھ آتی ہے. لیکن بنیادی طور پر مفتی صاحب، زبیر صاحب آپ سے مخاطب ہوں، فلسفہ ہے کیا شہادت کا؟ کیا سیکھنے اس کا پیغام کیا؟ اب ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ جی مجھ سے سوال ہے. جی مفتی زبیر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. دیکھیں
اسلام کے لیے اور اللہ کی طلب پر جب کوئی انسان قربانی دیتا ہے تو اس کے بے شمار درجات ہوتے ہیں اور اس کے بے شمار مقامات ہوتے ہیں، جیسا کہ کلمہ حق کی بلندی کے لیے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کر لینا، یہ بھی ایک قربانی ہوتی ہے۔ بچپن کے نظریات کو تبدیل کر کے قرآن کے مطابق اپنے نظریے کو ڈھال لینا، بچپن کی جو سوچیں دل دماغ کے اندر تھی ان کو ختم کر دیا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا معیار حق بنا لیا، عبادت گزاری کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب اسلام کے لیے اور اللہ رب العزت کی طلب پر انسان کی طرف سے قربانیاں ہیں۔ لیکن حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا خوبصورت نکتہ لکھا ہے کہ ان تمام کی تمام حق کے مطابق دی جانے والی قربانیوں میں سے سب سے عظیم ترین اگر کوئی قربانی ہوتی ہے تو وہ جان کی قربانی ہوتی ہے، جس کو شہادت کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو شخص شہید ہوتا ہے، جو اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے، در حقیقت وہ بہت بڑا ایک سفر کرتا ہے۔ کون سا سفر کرتا ہے؟ وہ دراصل اس غیب کے پردے سے الگ کوئی اور جہاں، جنت والا جہان دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ ادھار معاملہ آخرت کو نہیں سمجھ رہا ہوتا بلکہ اس کو نقد سمجھ رہا ہوتا ہے، اور وہ در حقیقت اللہ رب العزت سے عشق کا، محبت کا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اس حد تک اپنی جانب سے حق ادا کرتا ہے کہ جو چیز انسان اپنی آخر وقت تک اپنے پاس محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اپنی باڈی، اپنا وجود، اپنا جسم، اپنی زندگی، تو یہ شخص آ کر کے اس جان کو بھی قربان کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ اسلام کے حق میں سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے۔ تو دراصل شہادت کا یہ جو فلسفہ ہے کہ انسان اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دے، یہ ہے در حقیقت کلمہ حق سے عشق اور عقیدت، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرتا۔ اب ہم جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کے اسوہ کو اس تناظر کے اندر دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کی پوری ٹریولنگ، ان کا پورے کا پورا سفر، مدینہ کی طرف جانے کا ان کا پورے کا پورا جتنا بھی مرحلہ گزر رہا ہے، اس دوران میں کبھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان کو آ کر کے روکتے ہیں، حضرت آپ تشریف نہ لے جائیں، ہمیں ڈر ہے آپ نہ جائیں۔ کبھی ایک اس زمانے کا مشہور فرزدق شاعر آ کر کے ان کو روکتا ہے اور ان کے گھوڑے کی مہار کو آ کر کے پکڑتا ہے، یہ آ کر کے کہتے ہیں نہیں، الحق نیتہ والتقوی سریرتہ، وہ شخص اب اپنے ارادہ عظیمت سے نہیں رکے گا جس کی نیت کے اندر حق ہو اور جس کی تنہائیاں، جس کا علیحدہ خفیہ ٹائم تقوی اور خوف خدا کے ساتھ متصف ہو، میری اللہ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے۔ ایک اور موقع پر پڑاؤ ڈالا تو فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے جا رہا ہوں۔ الکامل ابن اسیر کے اندر یہ باقاعدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ موجود ہے کہ مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے تو میں اگر آپ ساتھ ہی رہیں، خضرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ اگر ساتھ ہی رہیے، کربلا کے اندر تیسرا خطبہ دیتے ہیں، وہاں پر بھی وہ نظام کی بات کرتے ہیں۔ پتہ چلا نظام مصطفیٰ حلال کو حلال قرار دینا، حرام کو حرام قرار دینا اور اللہ رب العزت کے نظام کو زمین پر قائم کرنا، یہ وہ عظیم الشان مقصد تھا جس کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ ساتھ ہی رہے گا انیک صاحب، آپ کی جانب ہیں آ رہے ہیں ہم، شامی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، مفتی صاحب نے تو شہادت کا جو بنیاد ہے، اس کی جو اہمیت ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا، لیکن یہ شہادت نواسۂ رسول کی شہادت ہے، عظیم ترین شہادت ہے کربلا کے مقام پر۔ یہاں سے آگے آپ بات جاری رکھیے کہ یہ شہادت کا مقام اس کا کیوں سب سے منفرد اور بلند ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے جو سوال کیا اس سے پہلے بھی بہت ساری باتیں میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں آپ کے سوال تک ہی محدود رہوں گا۔ دنیا میں بہت سی شہادتیں ہوئیں، اللہ کے نام پر جان دی گئی، یعنی ایک شہید کیا کرتا ہے؟ شہید اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے، کس لیے کہ میری جان کی کوئی اہمیت نہیں، اے اللہ تیرے دین کے سامنے میں دین کی عظمت کے لیے میں اپنی جان بھی پیش کر دیتا ہوں۔ امام عالی مقام
حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تمام قربانیوں پہ افضل کیسے ہے؟ جامی صاحب، دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی کی شہادت پر اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے امام حسین علیہ السلام کے لیے بہائے گئے اور بہائے جاتے رہیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اقبال فرماتے ہیں کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، میں نے قرآن کریم کے رموز حسین سے سیکھے۔ حسین کیا کر رہے ہیں، کیا رمز سکھا رہے ہیں اقبال کو؟ اقبال کہتا ہے نا کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، قافلے حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہیں اب بھی تابدار گیسوئے دجلہ و فرات۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کا کردار کیا ہے؟ طلب بیعت سے لے کے شہادت تک اگر ہم ایک اجمالی جائزہ لیں، ایک چیز ہوتی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ جب اولی الامر یعنی ایک حکمران جو کفر بواہ کی طرف جا رہا ہو، کھلا کفر ہو رہا ہو، حلال خدا حرام خدا اور حرام خدا حلال خدا میں تبدیل ہو رہا ہو، تو پھر اس ایسی ملوکیت کو کیا نواسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام قبول کر سکتے تھے؟ جامی صاحب، تربیت کہاں ہوئی، کن شانوں پہ ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، دونوں شہزادے موجود ہیں، صحابی تشریف لائے، پوچھا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کتنی اچھی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارے یہ دیکھو سوار کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ انا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تو ان سے ہیں، یقیناً ہیں، لیکن میں حسین سے ہوں۔ اس کا کیا مطلب؟ 61 ہجری تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعوت دی، جو دین کا پیغام پہنچایا، جو توحید کا تعارف کرایا، وہ چلتا چلتا آگے بڑھا، لیکن جب شہادت کا وقت آیا، دین کے لیے قربانی دینے کا وقت آیا، تو امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے 61 ہجری میں اپنا سر کٹا کر دین کو عظمت دے دی۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری جان کیا ہے؟ میرا خانوادہ کیا اے اللہ تیرے دین کے مقابلے میں بلند ہے؟ اب جو یہ پیغام ہے، یعنی حضرت حسین کا پیغام آج ہمارے لیے کیا ہے؟ یعنی حسینیت جو ہے اس کا تقاضا کیا ہے؟ شامی صاحب، یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی۔ ایک ہے حسین علیہ السلام اور ایک ہے حسینیت۔ ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات، آپ کی پرورش، آپ کس انداز میں آگے بڑھے، لیکن جس مقصد کے لیے، یعنی مقصد حسین کیا تھا، یا حسینیت کا تقاضا کیا ہے؟ کیا شامی صاحب ہم اپنے چند آنسو بہا کر، چند ذکر کر کے، چند تقریریں کر کر اب جذباتی آسودگی بس حاصل کر لیں؟ حسینیت، اللہ اکبر، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یزید تھا اور حسین ہے اور حسین ہمیشہ رہے گا۔ آج کا تقاضا یہ ہے کہ مظلومیت سے آگے کربلا کو ایک قوت بنایا جائے۔ حسینی مشن کیا تھا؟ حسینی مشن یہ تھا کہ زمین سے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، جو رمز قرآن ہیں، جو اقبال فرما رہے ہیں، اقبال کیا سیکھ رہے ہیں؟
قرآن سے کہ جناب والا توحید کیا ہوتی ہے، اللہ کے نام پہ سرنگوں کیسے کیا جاتا ہے، مکمل سپردگی کیا ہوتی ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین کیسے کہتے ہیں کہ اے اللہ میری یہ نمازیں، میری عبادات، میری قربانیاں، میری زندگی، میری موت، یہ سب اے اللہ تیرے لیے ہیں۔ اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے یہ کر کے دکھا دیا امت کے سامنے کہ میں اپنے خانوادے کو یہ ٹوٹے پھوٹے اس انداز میں ہم آئے، کوئی ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس کھانے کو نہیں، لیکن جب اذان کا وقت ہوتا ہے تو علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ تو سجدہ، یہ سجدہ ضروری ہوتا ہے۔ سجدے کی میں کیا معنویت ہے، یہ سجدہ کسے کیا جا رہا ہے؟ تو امام عالی مقام نے ہمیں یہ بتایا۔ آج کیسی عجیب بات ہے شامی صاحب کہ ہم حسین پر آنسو بہاتے ہیں، لیکن زندہ جو یزید ہیں ہمارے معاشرے میں ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ ایک معمولی SHO کے سامنے ہم لیٹ جاتے ہیں۔ حق و باطل کا وہی مارکہ عہد قدیم گرم دنیا میں بانداز جدید آج بھی ہے۔ فرق یہ ہے کہ نہیں عزم حسینی باقی، کربلا آج بھی ہے، فوج یزید آج بھی ہے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے مفتی صاحب شرار بولہبی، یہ خیر اور شر دونوں چلتے رہیں گے۔ فَعَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اگر میں حسینی ہوں تو مجھے حسین کے کردار کو، حسین کی سیرت کو اپنانا ہوگا، تاکہ مجھے دیکھتے ہی لوگ کہیں کہ ہاں مفتی اس نے صاحب حسین کی سیرت سے سیکھا ہے۔ شامی صاحب آپ سے مخاطب ہیں۔ مفتی صاحب، جی شامی مفتی زبیر صاحب سن رہے ہیں آپ؟ جی سن رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب یہ فرمائیے، اب یعنی اب تو ہم جب محرم شروع ہوتا ہے ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، فرقہ پرست جو ہیں وہ سرگرم ہو جاتے ہیں، امن و امان قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسی حسینیت ہمارے سینوں میں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے خوف آنے لگتا ہے؟ یہ کیا کریں ہم؟ یہ خوف دور کریں، ان لوگوں کو روکیں، کس طرح اس کو اتحاد کی بنیاد بنا لیں؟ محترم شامی صاحب، گزارش یہ ہے، یہ بہت اہم اور واقعی آج کے دور کا اور ہمارے سماج کا ایک بڑا سلگتا ہوا مسئلہ ہے۔ جی پولیس کے محکمے کے اندر ہمارے جتنے افسران جاننے والے ہیں، جب بھی یکم محرم آ جاتا ہے، 1 2 3 محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو وہ افسران ہمیں کئی دفعہ فون کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی مفتی صاحب دعا کر لیں محرم امن سے گزر جائے۔ جی ہمارے فوجی حلقے کہہ رہے ہوتے ہیں محرم امن سے گزر جائے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سوچ رہی ہوتی ہے، حکمران سوچ رہے ہوتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ 8 9 محرم 10 محرم سے دل دھک دھک کرنے لگ جاتا ہے، اور نمازوں کے بعد جو ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ امن اور سلامتی کے ساتھ گزر جائے، یہ کیا ہے؟ کیوں اس طرح سے ہے؟ آپ نے اپنے انٹرو کے اندر شامی صاحب یوم عاشور کی فضیلت اور عظمت کو بیان کیا۔ یوم عاشور کس قدر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے پہلے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی روزہ رکھتے رہے۔ پھر یہ ارشاد فرمایا، مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ سیام یوم عاشورا انی احتسب علی اللہ ان تکفر السنۃ التي قبلہ، اور ابن ماجہ کی روایت میں ان تکفر السنۃ التي بعدہ، یعنی ایک دن یوم عاشور کا روزہ رکھنا 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد والے گناہوں کو معاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو روزہ رکھنے والا، فضیلت والا، عظمت والا دن ہے، اور جیسا کہ شامی صاحب آپ نے فرمایا تھا کہ یہ پہلے سے یعنی قبل از اسلام سے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں اور ادوار سے عظمت اور فضیلت والا چلا ہوا آ رہا ہے۔ اور اس میں بھی حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور فضیلت ہے، ایک اور عظمت کا نقطہ ہے کہ اللہ نے اپنے اس پیارے حبیب و محبوب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دن اپنے پاس بلانا تھا، اس کے لیے بھی 10 محرم الحرام کا عظمت والا، فضیلت والا دن مقرر فرمایا۔ اس میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور زیادہ عظمت اور فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ جہاں تک ہمارے سماج کا تعلق ہے، میں اس سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں، بیرونی سازشیں شامی صاحب اپنی جگہ پر، بیرونی فنڈڈ معاملات اپنی جگہ پر، اور فرقہ پرستی کی آپ نے کہا دکانیں کھول لی گئی ہیں، یہ بالکل بات درست ہے، اور اللہ بچائے ہر طرف سے شدت پسندی، انتہا پسندی، یہ سب رویے ہم دیکھتے ہیں۔
لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ ہے، اور شامی صاحب اس پر آپ کو اور ہم سب کو آنا پڑے گا. آج میں ابھی اس وقت سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کروں، جتنی زیادہ بیان کروں آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا تھوڑا وقت کی میرے پاس کمی آ گئی مفتی صاحب، ایک بریک آن پہنچے مجھ سے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. یا ناظرین یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہم سب کا حسین، سارا زمانہ حسین کا یوم عاشور کی بات کریں، اس عظیم ترین قربانی کی بات کریں. شامی صاحب مخاطب تھے، مفتی زبیر صاحب تھے، انیک صاحب ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی تک. نہیں مگر ایک بات غور کریں کہ 72 ساتھی تھے جی 22 اہل بیت کے جوان تھے، ہاں جی، چند خواتین اور بچے تھے، اور چند غلام تھے یعنی خدمت گزار تھے. 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیادہ تھے بس. اور مقابل جو لشکر ہے ابن سعد کا، اب اس میں مختلف روایات ہیں، 6000 سے لے کے 30,000 تک اس کی تعداد بتائی جاتی ہے. تو وہ 72 افراد جو ہیں وہ اب تک تاریخ پر چھائے ہوئے ہیں، اور ان ہزاروں کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. نام لیوا نہیں. یہاں تک کہ جب یزید کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے معاویہ، وہ تخت پہ بٹھایا گیا، نہیں بیٹھا، اس کا جانشین تھا، نہیں بیٹھا. اس نے وہ نوجوان جو تھا، میں خیال 21 سال کی اس کی عمر ہوگی، وہ اتنا دل برداشتہ تھا کہ اس کو خلافت جو تھی اس کو پسند ہی نہیں آیا اب تخت پہ بیٹھنا. اس نے کہا یہ تخت اس خون سے تر ہے. اس نے کہا، خطبہ دیا، چند مہینے بس رہا ہوگا، اور کہا کہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ میں سوچتا ہوں اگر کوئی کہ ابو بکر کی طرح میں نامزد کر دوں کسی کو، یا میں عمر کی طرح کوئی 6 افراد کی کمیٹی بنا دوں. لیکن نہ تو مجھے کوئی عمر نظر آتا ہے، نہ مجھے وہ 6 افراد جو تھے ان جیسا کوئی نظر آتا ہے. میں کیسے نامزد کروں؟ میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اور تم اپنے میں سے جس کو چاہو چن لو. اتنا دل برداشتہ تھا. اور وہ اپنے والد کے اقدامات سے اور حضرت حسین کی شہادت سے، بعض روایات میں ہے کہ جو اس کے استاد تھے نا، جس کے سپرد کی تھی تعلیم و تربیت، اس کے اوپر غصہ بنو امیہ نے نکالا، اور ان کو جا کے ان کو تحقیق کیا کہ اس نے ہمارا جو بچہ ہے اس کو کس طرح سے تربیت کی ہے. مگر وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا، اس نے اقتدار چھوڑ دیا، اور اس کے بعد ابو سفیان کے گھرانے سے خلافت رخصت ہو گئی. مروان جو ہے، مروان بن حکم، جو مدینہ کا گورنر تھا، اور میں تاریخ کے عجب واقعات ہیں کہ وہ عبداللہ بن زبیر کی بیعت کرنا چاہتا تھا، دل برداشتہ ہو چکا تھا. عبداللہ بن زبیر بڑی سخت طبیعت تھی ان کی، انہوں نے کہا تم نکل جاؤ یہاں سے. مورخین کہتے ہیں اگر وہ نہ نکلتا وہاں سے اور اس کو وہ بیعت کر لینے دیتے تو تاریخ مختلف ہوتی. وہ پہنچا ہے شام، اور وہاں پھر بنو امیہ جو تھے وہ تلاش میں تھے. حضرت عثمان کا سیکرٹری بھی رہا تھا، اور یہ بنو آس ایک بنو امیہ کی ایک اور برانچ تھی اس کی. اس کو جناب مروان کو خلافت مل گئی معاویہ بن یزید کی دستبرداری سے. ٹھیک. اور پھر اگلی، یعنی یہ بھی آپ دیکھیں کہ خود یزید کے گھرانے میں اس کے جانشین نے حسین کا ماتم کیا، ان کے ساتھ جوڑا اپنے آپ کو، اور اس تخت پر بیٹھنے سے انکار کر دیا. انیک صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی تک. جو شامی صاحب نے بریک سے پہلے مفتی صاحب سے بات کی تھی کہ ایک دوسرے سے خوف آنا شروع ہو جاتا ہے، تحفظ کا معاملہ آن پڑتا ہے. حسین علیہ السلام، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قربانی، حسینیت، اس سب کے درس پہ ہم بات کرتے ہیں، ان کی عظمت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کی اس پیغام میں بقائے باہمی بھی تو ہے نا.
وہ کہاں پھر بھول جاتے ہیں ہمارے مسالک؟ جی ہاں، وہ مفتی زبیر صاحب نے بھی ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو فرقہ سازی، فرقہ بازی، چھوٹے چھوٹے یہ یعنی کنزیومر مارکیٹنگ وغیرہ، جسے آج کی زبان میں ہم کہیں کہ جناب والا میرا کنزیومر کون ہے، اس طرح کی باتیں بھی آنے لگی ہیں. اور شامی صاحب نے آغاز میں بات فرمائی تھی بہت اہم کہ ہمارا ماضی دور دراز کا ماضی نہیں. ہم اپنا بچپن دیکھتے ہیں، کراچی میں ہم دیکھتے تھے کہ سنی اور شیعہ وغیرہ وغیرہ اور دیگر ہمارے مقطع فکر ایسے جڑے ہوئے رہتے تھے باہم بالکل، اور ایک دوسرے کی قوت بنتے تھے، ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے تھے. لیکن اب معاملات کچھ اور ہو گئے ہیں. انیق صاحب میں تو بھی ایک میڈیا رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ ان کا 600 ارب سے زیادہ کی معیشت ہے یہ اس عشرے کے دوران. جی جو معاشی سرگرمی ہوتی ہے، نہیں یہ معیشت جو معیشت ہے، یہ معیشت، اس معیشت میں نیاز ہوتی ہے نا، نیاز بانٹی جاتی ہے. اس کے اندر پھر ذاکر جو ہیں، مقررین جو ہیں، ان کی ادائیگی ہوتی ہے. اس میں یہ تو باقی تبرکات ہوتے ہیں، اہم دن ہے وہاں پہ بھی ایسے کچھ ہوتا ہے. مگر 600 ارب یعنی اتنی ایک، یہ بھی برکت کی بات ہے. لیکن شامی صاحب جو جامی کا سوال ہے، یہ جامی کا سوال بڑا اہم ہے کہ یہ ماضی جب ہمارا اتنا اچھا گزرا اور ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں کے رشتے ہوتے تھے، تو پھر یہ تبدیلی کیسے آ گئی، یکایک یہ اس پہ دھن کیسے چھا گئی، یہ کالے بادل کیوں نمودار ہو گئے. فروعات پر، فروعی مسائل پر جب گفتگو ہونے لگے، جب خود کو حق اور سامنے والے کو باطل سمجھ کر گفتگو کا آغاز کیا جائے، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہوں، لیکن میں کون ہوتا ہوں یہ طے کرنے والا؟ میں جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنے والا کون ہوتا ہوں؟ ویری ٹرو سر. ہمارے پاس بڑا مسئلہ یہ ہوا. ہونا تو یہ چاہیے جامی صاحب کہ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، اس طرح سنی اور شیعہ ساتھ ساتھ ہونے چاہیے تھے، ایک دوسرے کی قوت بنتے، جیسا کہ ماضی میں رہا. شامی صاحب فرما رہے تھے، اور پاکستان ہم نے، انیق صاحب، پاکستان ہم نے مل کے بنایا. پاکستان مل کے بنایا سنی اور شیعہ مل کے انہوں نے بنایا. نہ یہ سنیوں کا ملک ہے نہ شیعوں کا ملک ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے. جی یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اور جس طرح شامی صاحب آپ نے بات فرمائی تھی کہ قائد اعظم سے پوچھا گیا کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنی تھے یا شیعہ. یہ ایک عام مثال، یعنی ایک بات سمجھانے کے لیے قائد اعظم نے بیان فرما دی. لیکن اب ذرا قرآن پہ آ جاتے ہیں. امام خمینی نے کہا نا امام حسین دو آنکھیں ہیں، یہ دو آنکھیں ہیں امام خمینی ایک چہرے کی. بڑا مشہور ان کا قول ہے یہ امام خمینی. شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں. بالکل. جی انیق صاحب بات پوری کیجئے گا، مجھے پھر آگے بڑھنا ہے. جی بات پوری، بات سمیٹ لیجئے. جی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس میں بنیادی کام یہ کرنا چاہیے کہ تفہیم کی غلطی ہے، تفہیم کی غلطی جو اب پیدا کر دی گئی ہے اور بڑے پلان سے پیدا کی ہے. بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ پلانٹڈ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. دیکھیے جڑ میں ہم ایک ہیں، تنا ہم ایک ہیں، سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حنفی، مالکی، شافعی، جو بھی ہوں وہ ایک ہیں. آگے جاتے ہیں یہ فروعی، یعنی فرع کہتے ہی شاخ کو ہیں. شامی صاحب آپ تو ہمارے استاد ہیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں. فروعی مسائل کو بنیادی مسائل نہ سمجھا جائے. یہ بہت بنیادی بات کی، یعنی اسی بات کی ایک برانچ کہ جس کی اہمیت، جس بات کی اہمیت ایک ٹہنی جو ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں دی، وہ ایک ہی درخت کی دو ٹہنیاں ہیں، اس درخت کے ساتھ پیوستہ، درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نا، اور رہ رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو مختلف نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک ہے. انیق صاحب انفارچونیٹلی وقت کی کمی، ورنہ موضوع تو ایسا ہے، بالکل موضوع تو ایسا ہے کہ اس پر کئی گھنٹے بات ہو سکتی ہے. وقت کی اب میرے پاس بھی قلت ہے. بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے باتیں کی، بہت دل کو لگی. جزاک اللہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. شامی صاحب یہ جھگڑے فرقہ پرستوں نے کیسے نوجوان
कैसे कैसे उलमा, सुन्नी उलमा, शिया नौजवान रुखसत हो गए। एक डॉक्टर अली हैदर थे यहाँ, बैनुल अक़वामी शोहरत के डॉक्टर, आई स्पेशलिस्ट, जी जी जी, किस तरह उनको निशाना बना, एक एक को मैं याद करता हूँ और खून के आंसू रोता हूँ। अल्लाह करे अमन रहे। अल्लाह का करम है कि हमने काबू पाया और उनको तहते हुए वो लोग, और एक पाकिस्तान की जो फ़ज़ा है वो उसके अंदर भाईचारा जो है उसने एक आगे बढ़ रहा है और परवरिश पाई। अल्लाह करे आगे बढ़े, अल्लाह करे आगे बढ़े। शाम साहब, हमने चूंकि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का जायज़ा भी लेना है, वहाँ से रोज़ाना की बुनियादों पर बड़ी अहम ख़बरें आ रही हैं। एक तो सबसे अहम ख़बर ये कि तालिबान ने आज, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्वीट पैगाम के ज़रिए 102 बरस उन्हें हो गए हैं बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी हासिल किए, तो उस मौके पर उन्होंने इस्लामी अमारात का ऐलान कर दिया। लेकिन अब झंडे की एक बहस है, क्योंकि काबुल और कुछ इलाकों में अफ़गान शहरी जो झंडा है अफ़गानिस्तान का 3 रंग वाला, वो उठाकर एहतजाज करते हुए दिखाई दिए। दूसरी खबर यह है कि अब्दुल्ला और हामिद करज़ई साहब मुसलसल तालिबान रहनुमाओं से भी मुलाकातें कर रहे हैं। जो पाकिस्तान के सफ़ीर काबुल में है मंसूर अहमद ख़ान, उन्होंने भी आज इन 2 अहम सरबराहान से मुलाकात की है। और फिर कुछ देर पहले हमने देखा कि ABC जो अमरीकी TV चैनल है, वहाँ पर जो बाइडन मुखातिब थे कि इंटरव्यू के दौरान अमरीकी सदर, तो उन्होंने कहा कि हमारी इंटेलिजेंस ने कहा था कि इस साल के आखिर तक तालिबान काबुल तक पहुँच सकते हैं, अंदाज़ा हमारा ये था। और एक मेज़बान के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अफरा तफरी के बगैर इनखला का तरीका था क्या, है ही नहीं था। और तीसरी बात उन्होंने कही कि ये जो सडन कोलैप्स की है अफ़गान गवर्नमेंट और फोर्सेस, उसकी वजह अफ़गान लीडरशिप और अफ़गान फोर्सेस हैं, हम नहीं हैं। और फिर चौथा नुक्ता उन्होंने कहा कि आलमी बरादरी के साथ तालिबान ने अपना वजूद तस्लीम करवाना है, कबूल करवाना है, ये नहीं, ये तालिबान पर मुनहसर है। उन्हें लगता है कि तालिबान में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया। ये ताज़ा खबरें हैं सर, और फिर वाशिंगटन पोस्ट की 2 बरस पहले वाली रिपोर्ट तो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो इंडिया में जो कैडेट हैं जो तरबियत हासिल कर रहे थे, वो भी है ना 700-800 वहाँ पर। हाँ, तो नौजवान, वो क्या करें? उनको समझ नहीं आ रहा कहाँ के भेजें उनको। तो इंडिया रख ले। क्या करें? इंडिया रख ले, इंडिया की फौज में भर्ती कर दें। रख लेना जी। देखिए बात यह है, आप एक बात समझ, इस वक्त जो मसला क्या पड़ा हुआ है, ये झंडा जो है ना, तालिबान का झंडा जो अमारात इस्लामी का झंडा है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से निस्बत है ना इसकी, कि वो सफ़ेद झंडा था उनका और उसमें वो कलमा लिखा हुआ। अब वो तालिबान जो है उन्होंने उस झंडे को अडॉप्ट किया था। अब दूसरा झंडा जो है वो बाद में अफगानिस्तान का झंडा है। एक सदी में 15 बार तो तब्दील हुआ। असल में मसला क्या है? मसला ये है कि एक दस्तूर था जो तालिबान ने बरसरे इख्तिदार आने के बाद मुतारिफ करवाया था, उलमा को इकट्ठा किया और जितने दस्तूर पुराने अफगानिस्तान के थे उनको दे दिए, कहा जी आप इसका जायजा लें। और उन्होंने उनको देखा और एक नया दस्तूर मुरतब कर दिया जिसे अमारात इस्लामी का दस्तूर कहते हैं। अब मैंने भी इस दस्तूर को पढ़ा है, उसमें अमीरुल मोमिनीन हैं, उसमें वजारत के सरबराह हैं, मजलिस शूरा है, लेकिन उसमें जो ये जो यानी वोट जो है वो मुझे उस तरीके से नजर नहीं आया, बालिग राय दही जो है वो उस तरह से नजर नहीं आई। और यही कंसर्न अच्छा, अब जो दूसरा दस्तूर है वो हामिद करज़ई साहब जो हैं उनके दौर में है, उन्होंने बनाया और उसको नाफिज किया, फिर उसके बाद इलेक्शन हो गए। एजाज सैयद काबुल से हैं और वक्त कम है अब जी। मिल गए जी हमारे पास। चलिए अगर मिल गए तो अब ये वो दस्तूर, वो कहते हैं इस दस्तूर के ताबे आप अलग उठाएं, वो कहते हैं हम हमारा दस्तूर बहाल करें, क्योंकि अमेरिका की फोर्सेस थी नेटो की, उन्होंने आके हमारा दस्तूर जो था वो खत्म किया था, अब वो चले गए हैं तो दस्तूर बहाल हो जाएगा हमारा। ये मखमसा है। अब देखें कैसे तय होगा। एजाज सैयद सीनियर सहाफ़ी पाकिस्तान के जनाब एजाज सैयद साहब काबुल पहुंचे हैं, उनसे हम बात करते हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप इस वक्त कहाँ से मुखातिब हैं? आज जो पाकिस्तानी सफ़ीर की मुलाकातें हुई हैं उस बारे में क्या खबर है, और आपने काबुल और अफगानिस्तान पहुँच के जो आपके इब्तदाई तासुरात हैं वो क्या हैं, बयान कीजिएगा दोनों मामलात। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब और हमारे सीनियर मुजीबुर रहमान शामी साहब। एजाज साहब ये हमारा एजाज है कि आपसे गुफ्तगू हो रही है। सर बड़ी मेहरबानी। सर मैं यहाँ पर आया हूँ तो बड़े तकलीफ दे मनाजर देखने को मिल रहे हैं। मैंने तूरखम से लेकर काबुल तक का बाय रोड सफ़र किया है और एक अच्छी बात ज़रूर पता चली कि तूरखम से जब मैंने गाड़ी रेंट पे ली
تو اب میں اور میرا کیمرہ مین تھے، تو ہمیں ڈرائیور نے بتایا کہ طالبان کے آنے سے ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ جو تورخم سے لے کر کابل تک جو امن عامہ کی صورتحال ہے وہ بڑی بہتر ہو گئی ہے، اور جو رات کے وقت ہم یا شام کے وقت ہم ٹریول نہیں کر سکتے تھے اب ہم کر رہے ہیں، یہ مجھے وہاں پہ ٹیکسی ڈرائیور نے بتایا۔ لیکن وہاں پر ہم جب جلال آباد میں رکے تو وہاں پر لوگ اکٹھے تھے اور لوگ اپنے جو پرچم ہے، ملی پرچم جسے افغانستان کا 3 رنگ والا پرچم کہا جاتا ہے، اس کے حق میں لوگ بات کر رہے تھے، اور لوگ مہنگائی کی شکایت کر رہے تھے، لوگ اس بات کی بھی شکایت کر رہے تھے کہ طالبان تو گاڑیوں میں پھرتے ہیں گنز اٹھا کر، لیکن کچھ لوگ اور بھی ہیں جو اپنے گلے میں اسلحہ پہن کے آ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے آپ کو طالبان انٹروڈیوس یعنی جعلی قسم کے جعلی طالبان بھی تو ہوں گے نا جی، تو وہ لوگ یونیفارم نہیں ہے طالبان کی کوئی، تو اس لیے کنفیوژن ہے۔ پھر میں جب کابل پہنچا تو یہاں پہ بڑی تکلیف دہ صورتحال جو دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ لوگوں کا ایک ہجوم تھا، جم غفیر تھا فرینچ ایمبیسی کے سامنے، کینیڈا کی ایمبیسی کے سامنے۔ لوگ رات کی تاریکی میں بھی، مڈل آف دی نائٹ میں بھی اپنی فیملیز کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ فٹ پاتھوں پہ کچھ بچے سو رہے تھے، فیملیز سو رہی تھیں، خواتین کچھ جو گاڑیوں میں، جو گاڑی افورڈ کر سکتے ہیں وہ گاڑیوں میں تھے، اور کچھ فٹ پاتھ پہ تھے۔ تو کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی، اور تمام کی کہانیاں کم و بیش یہی تھی کہ وہ کابل چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ افغانستان چھوڑنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب انہیں یہاں پر خوف ہے۔ تو یہ صورتحال ہے کابل کی۔ پھر آج بھی میں گھومتا رہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کابل ایئرپورٹ سے آیا ہوں، وہاں پہ جو طالبان ہیں ان کا کنٹرول ہے، لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں، ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے تاکہ ان کو منتشر کیا جا سکے، لیکن لوگ اس امید پہ وہاں پر موجود ہیں، ان کے پاس ویزا ہے یا نہیں ہے، ان کے پاس پاسپورٹ ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ محض یہ امید لگا کر یا یہ رومر سن کے آ گئے ہیں کہ وہ افغانستان سے باہر جا سکتے ہیں، شاید انہیں کوئی طیارہ لے جائے۔ مگر تورخم کی سرحد پر کوئی اجتماع نہیں دیکھا آپ نے کہ لوگ آنا چاہتے ہیں تورخم کی؟ جس وقت میں تورخم سے آیا تھا اس وقت وہاں پر انٹرنس نہیں تھی کسی کی بھی، یعنی کہ افغانستان سائڈ سے پاکستان میں داخلہ جو ہے وہ الاؤ نہیں کیا گیا تھا، تو وہاں پر تو کسی قسم کا رش نہیں تھا۔ لیکن افغانستان سے پاکستان کے اندر تجارتی ٹرک آ رہے تھے، اور پاکستان سے افغانستان کے اندر جو تجارتی سامان ہے وہ بالکل جا رہا تھا۔ جو افغانی پاکستان کے اندر ہیں وہ معمول کی امیگریشن کروا کے انہیں افغانستان داخلے کی اجازت تھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ این سی او سی نے بھی کووڈ کی وجہ سے بھی ایک صاحب یہ بتائیے آپ مجھے کہ یہ کس سٹرکچر کے تحت، کس کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر کے تحت نئی حکومت کی فارمیشن ہونی ہے، اس پر کوئی اتفاق ہو چکا کہ امارات کا دستور ہوگا یا کرزئی صاحب والا دستور ہوگا یا کوئی نیا ڈھانچہ کھڑا ہوگا؟ یہ جو اس سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیے شامی صاحب، یہ سب سے بنیادی سوال ہے کہ دستور کون سا ہوگا، سب سے بنیادی سوال ہے۔ لیکن ایک بات طے ہو گئی کہ دستور جو تھا حامد کرزئی صاحب کے دور میں بنا تھا، اس دستور کے تحت یہ سسٹم نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ بات طے ہو گئی ہے کیونکہ امارات اسلامی اسٹیبلش کر دی گئی ہے، اعلان کر دیا گیا کہ ہم امارات قائم کر رہے ہیں۔ یہ اعلان طالبان نے یک طرفہ طور پر کر دیا یا کنسنسس کے ساتھ؟ یہ بات کہی گئی ہے کہ وہ امارات اسلامی اسٹیبلش کرنے کا اعلان کرتے ہیں، اور اس پر پوری دنیا کو بھی، بعض لوگوں کو بھی بہت سارے تحفظات تھے۔ تو اگر امارات اسلامی قائم ہو گئی ہے تو اس کا مطلب دستور بھی بحال ہو گیا اس کا؟ جی، ان کا جو دستور ہے، ان کا اپنا دستور ہوگا، ان کا دستور ہوگا جو امارات اسلامی کا دستور تھا جو علماء نے بنایا تھا۔ جی جی، تو ایک تو وہ بحال ہو گیا ہے۔ تو دیکھیں اگر پرانے دستور کے اوپر ہوں تو سابق صدر جو ہے وہ استعفیٰ دے کر نہیں گئے، تو ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس موجود ہے، اور ابھی بھی ایک آئینی بحران یہاں پر موجود ہے کہ 15 اگست سے، جس دن سے اشرف غنی صاحب یہاں سے گئے ہیں، اس دن سے ابھی تک عملی طور پر افغانستان کی جو ریاست ہے وہ ہیڈ لیس ریاست ہے، اس کا کوئی ایک چہرہ اس کو ریپرزینٹ نہیں کرتا۔ جو 3 رکنی کونسل بنائی گئی ہے
وہ عملی طور پر خود مرہون ہے طالبان کی. طالبان نے عملی کنٹرول سنبھال رکھا ہے، اور اس وقت جو طالبان کے جو مختلف رہنما ہیں وہ اگلے جو ریاستی سٹرکچر ہے، اگلے حکومتی سٹرکچر، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. انس حقانی یہاں پر موجود تھے، انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، کچھ اہم ملاقاتیں کی ہیں. انہوں نے یہاں پر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے، ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات کی ہے. تو یہ پاور شیئرنگ پھر کیسے ہوگی؟ اگر اب تو امیر المومنین کا تقرر ہو جائے گا، یعنی ملا ہیبت اللہ جو ہیں وہ امیر المومنین ہوں گے پھر امارت اسلامی کے دستور کے تابع. دیکھیے ابھی تک تو کوئی چیز واضح نہیں کی گئی کہ کیسے انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی. انکلوسیو گورنمنٹ تو یہ ہے کہ آپ ناردرن الائنس کو بھی بیچ میں شامل کریں گے. تو ناردرن الائنس کا جو ایک بڑا فیکشن ہے وہ تو ابھی ساتھ نہیں ہے، کچھ قبول نہیں کرنا چاہ رہا. احمد شاہ مسعود کے جو بیٹے ہیں چھوٹے، تو پنچیر میں امر اللہ صالح کے ساتھ مزاحمت کے لیے تیار ہو رہے ہیں نا جی، اور وہ ایک نئی صف بندی وہاں پہ ہو رہی ہے. تو ابھی جو ہے کچھ کہنا وہ قبل از وقت ہوگا کہ سلسلہ کیا ہوگا. ظاہر ہے امارات اگر قائم کی گئی ہے تو ظاہر ہے وہ خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ سٹرکچر امارات کے اندر بھی وہ پریزیڈنٹ کوئی سٹرکچر رکھ دیں اور جو صدر ہو وہ ایک الگ عہدہ ہو، اور جو نہیں پہلے تو امیر المومنین تھے اور پھر وزراء کا یعنی وزیر اعظم کی طرح کا منصب بھی موجود تھا اور امیر المومنین بھی موجود تھے اس میں. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہاں پر ہیڈ آف دی اسٹیٹ کسی کو مقرر کر دیا جائے اور جو امارت کا سٹرکچر ہے وہ الگ رکھا جائے، اور امارت کے سٹرکچر کو وہ جو جواب دہ ہو امیر المومنین، جیسے ولایت فقیہ ہے ایران میں. ٹھیک ہے شاہ جی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. انشاءاللہ آپ سے آنے والے دنوں میں بات ہوتی رہے گی. وقت کی کمی ہے. دیکھیے وہ روسی وزیر خارجہ نے آج بڑا اہم بیان دیا ہے، کیونکہ وہ بڑا کلوزلی مانیٹر بھی کر رہے ہیں، ان کی ایمبیسی بھی وہاں پہ فنکشنل ہے، مل بھی رہے ہیں طالبان رہنماؤں سے بھی، اور یہ جو عبداللہ اور حامد کرزئی سے بھی. تو روسی وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ یہ تنہا طالبان پورے افغانستان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، تمام فریقین پر مشتمل حکومت ہی واحد حل ہو سکتا ہے اور ہے. نہیں اس پہ تو اتفاق ہے کہ سب، لیکن اصل بات یہ جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے نا، اب امارات اسلامی کا جو دستور ہے اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے. اب اس میں پرابلم یہ ہے اور امارات اسلامی جو ہے وہ اس دستور کو تسلیم نہیں کرتے. مسئلہ یہ ہے کہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب کی پہلی پریس کانفرنس تو آ گئی، ملا ہیبت بھی وہاں جا پہنچے، لیکن ابھی تک طالبان کے رہنما اس بارے میں کوئی واضح جو پالیسی بیان ہے انہوں نے نہیں دیا. تو ان کی جانب سے ایک واضح پالیسی بیان آئے گا تو ہی یہ مسئلہ حل ہوگا کہ کیا وہ پرانا دستور بحال کریں، کوئی نئی شکل متعارف کروا جائے. ناظرین یہاں ایک بریک. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا